من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی 153 آیت تک پہنچے ہیں اور رمضان میں یہ ہمارا آخری سیشن ہوگا، اور اس کے بعد اگر خدا نے توفیق دی تو ہم اس کو آگے سورہ بقرہ کو بھی آخر تک پہنچانے کی اگر خدا نے توفیق دی، اور اگر خدا نے توفیق دی کہ ہم پورے قرآن کو باقی تمام سوروں کو بھی کور کر سکیں اور سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اگر سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے اور اس کو ہم کسی نہ کسی طرح پڑھ سکتے ہیں تو پھر باقی سورے پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اس آیت سے پہلے جو آیت ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ پس میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ میرا ذکر بھی فاذکرونی ہے کہ پس میرا ذکر کرو۔ کیوں میرا ذکر کرو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ ساری نعمات دی ہیں، میں نے نعمات دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر نہیں بلکہ منعم کا شکر کرو۔ اور جب یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہوئی، جس میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ولایت ہے، یہ ساری آیات اور سارا سلسلہ وہ خلافت سے شروع ہوا جب بالکل ہم نے شروع کیا حضرت آدم سے، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل آیا، بنی اسرائیل میں بھی تمام نعمتیں فاذکروا یا بنی اسرائیل فاذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمت کا ذکر کرو جن سے میں نے تمہیں نوازا، ان کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا، اور اس میں نعمت ہدایت بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم، اور وہاں پھر وہی امامت کا منتقل ہونا ذریت اسماعیل میں، اور جب یہ ساری نعمتیں آپ کو دے دی ہیں تو فاذکرونی، میرا ذکر کرو، منعم کا ذکر کرو، نعمت کا نہیں، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، ہم تو خدا کا ذکر کریں وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، وہ ذکر لسانی ہے، وہ ذکر عملی ہے، ذکر قلبی ہے، وہ خدا کا ذکر ہے۔ خدا ہمارا ذکر کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خدا کے لیے قابل ذکر ہو جائیں گے تو پھر تو ہماری بہت زیادہ بلے بلے ہو جانی چاہیے۔ اگر خدا ہمارا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ہمارا دشمن جو ہے ہم پہ کامیاب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی مشکلات سے دوچار نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح ہوگا جی، اسی طرح ہوگا یا نہیں جی؟ ہم کہتے ہیں فاذکرونی، خدا کہتا ہے پس میرا ذکر کرو، میں نے تمہیں جو دینا تھا سب کچھ دے دیا، دینے کے بعد اب تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر خدا ہمارا ذکر کرے تو ہماری مشکلات ساری آسان ہو گئی۔ اسی طرح جی، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد والے آئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اس سٹریس کو چاہیے یا آپ کو ابھی بھی چاہیے کہ میرے باقی چیزوں کو بھی طاقت ملے؟ سب سٹریس کو چاہیے، یہ نا، وہ ساری طاقت سٹریس کو چاہیے، اور سٹریس آپ کو کہے گا بھاگو، اور وہ ساری طاقت آپ کے بدن میں آ جائے گی۔ ٹھیک، ہم ایک رات کو ہم خونسار میں پڑھتے تھے، اصفہان کے نزدیک مدرسہ ہے، اس کی کافی بڑی اونچی دیواریں تھیں، اتنی تو نہیں، خیر شاید 8 فٹ 10 فٹ کی دیواریں تھیں، سردیاں بھی وہاں بہت ہوتی تھی۔ ایک رات کو ہم کافی دیر سے پہنچے وہاں، کوئی 2 بجے 1:30 بجے کے قریب پہنچے، برف باری بھی خوب ہوئی تھی، ابھی یہاں بارش ہو رہی ہے، وہاں برف پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ جتنا کھٹکھٹایا وہ سو گیا تھا گیٹ کیپر، اس نے نہیں کھولا، دیوار بھی اتنی اونچی تھی کہ
اس سے نہیں ہو چھلانگ لگا کے بھی نہیں جایا جا سکتا تھا. ٹھیک, سامنے سے ہمیں لگا 2 بھیڑیا آ رہے ہیں. اب ہمیں لگا, تھے یا نہیں تھے ہمیں نہیں پتا, وہاں بھیڑیا ہوتے تھے, پہاڑی علاقہ تھا. جب ان کو دیکھا سامنے سے, ان کی 2 آنکھیں چمکی, تو پھر آ گیا اسٹریس. یہ 10 فٹ کی دیوار کو مسئلہ ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں چلا ہم دوسری طرف تھے. اس سے پہلے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس دیوار پہ چڑھیں اور وہ آگے اندر چلے جائیں, نہیں ہو سکا تھا. ٹھیک, جب اسٹریس آیا تو آپ کے اندر وہ طاقت ساری آ گئی. ٹھیک, یہ اچھی چیز ہے. خدا نے جو نظام صحیح بنایا ہوا, خدا نے کوئی نظام ایسے نہیں بنایا, ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹریس اور یہ پریشر جو آپ کے اوپر آتا ہے, یہ کبھی کبھار آئے تو اس وقت آپ کو باقی آپ کے سیل تھوڑی دیر نہ بنے, کیا حرج ہے؟ آپ کا امیون سسٹم وہ بھی انرجی لے رہا ہوتا ہے نا. جو آپ کی مریضی, آپ کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, آپ کا امیون سسٹم اس کو بگا رہا ہوتا ہے, ختم کر رہا ہوتا ہے. ادھر جب بیڑیا آ گیا تو آپ کا امیون سسٹم کی بھی فکر نہیں ہے, آپ کے مزید سیل بننے کی بھی فکر نہیں ہے. چند سیکنڈ لگتا ہے نا جم کر کے بھاگنے میں, یا چند گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک, اس میں باقی سب چیزیں روک کے ابھی مجھے اپنی جان بچانی ہے. اگر میں بیڑیا کا لقمہ بن جاؤں اور میرے کیا ہے انفیکشن نہ پھیلے, تو اس کا کیا فائدہ ہے انفیکشن کے نہ پھیلنے کا. ٹھیک, لیکن اب جو ماڈرن دنیا ہو گئی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ 24/7 سٹریس. ہم نے طرح طرح کے سٹریس لے لیے ہیں, اور وہ جب طرح طرح کے سٹریس لیتے ہیں تو پھر ہمارا سارا سسٹم ہی کلیپس کر جاتا ہے. صابر جو ہے, جو صبر کرنے والا ہے, وہ سٹریس میں نہیں آتا ہے, صبر کرتا ہے. مشکلات آتی ہیں, ان مشکلات کے نتیجے میں وہ سٹریس میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو نتیجے کا پتہ ہے. بھیڑیا اس کو سامنے نظر آتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بھیڑیا مجھے نہیں کھا سکتا, میں اس سے بچ جاؤں گا. وہ سٹریس میں نہیں آتا, اس کا مقابلہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا, وہ پھر بیٹھ کے کہانیاں سنانا شروع کرے. ٹھیک, بس یہ صبر آپ کو ایک داخلی اور روحانی طاقت دیتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ ایک پہاڑ کی طرح ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں, اور ہنستے کھیلتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں, بالکل نارمل سٹیٹس میں رہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں. سٹریس میں جا کے, ڈپریشن میں جا کے اپنے آپ کو کوس کے فلان کر کے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے. اب بالکل حشاش بشاش ہوتے ہیں. پھر آپ کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہو, آپ بالکل نارمل ہیں. آپ کے سامنے یزید کی تلوار ہو, آپ بالکل نارمل ہیں. ٹھیک, آپ کو یہ چیزیں ڈرا نہیں سکتی, مرعوب نہیں کر سکتی. صبر, اور اس کے بعد کیا تھا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو. انسان کیا ہے؟ یہ آیتیں ہم نے سورہ معارج کی پہلے ہی پڑھی آپ کے سامنے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ بہت کم حوصلہ ہے انسان, اس میں کوئی حوصلہ نہیں ہے, کوئی ہمت نہیں ہے اس میں. اسے اگر تھوڑا سا شر آ جائے, تھوڑے سے امتحان آ جائے, مشکلات آ جائے, تو یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے, سٹریس میں چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور اگر اس کو خیر دے دیا جائے, اس کو آسائش دے دی جائے, تو یہ منوع ہو جاتا ہے, کنجوس ہو جاتا ہے, اور اس کو خود ہی لے کے بیٹھ جاتا ہے. یہ مال اس کو اس سے زیادہ سٹریس دے ہوتا ہے جو فقر میں ہے. اب اس کو سنبھالنے کی سٹریس ہے, اس کو رکھنے کی سٹریس ہے, اس کو چھپانے کی سٹریس ہے, وغیرہ وغیرہ, منوع ہو جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, سارے انسان ایسے ہیں, حلو ہیں, جزو ہیں, منوع ہیں, لیکن مسلین ایسے نہیں ہیں. مسلین کا ڈی این اے ہی اور ہے, اس کی جین ہی اور ہے. نمازی مسلین ممکن ہے جی؟ آپ کی 2 اولاد ہیں, ایک نماز پڑھتا ہے, ایک نماز نہیں پڑھ رہا, ان دونوں کی جینس الگ ہے؟ سیم ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں ان کی قرآن نہیں کہہ رہا جین الگ ہے, لیکن یہ بالکل ٹوٹل الگ ہیں. ایک حلو ہے, ایک جزو ہے اور منو ہے, دوسرا بالکل زبردست ہے, اس میں کوئی یہ نیگیٹو چیزیں اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک, اگر دونوں کے جین سیم ہیں تو پھر ایک اتنا رونتو اور دوسرا اتنا ہیرو کیسے ہو گیا؟ باہر کا ماحول نہیں ہے, نماز کا ماحول.
نماز کے ماحول نے اثر ڈالا ہے نا. ٹھیک. یہاں سے ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہمارے جین میں ہے ہم نے وہی ہونا ہے. ہمیں ہدایت اور ان سب چیزوں کو ڈرانے کا کیا فائدہ؟ میں تو ہوں ہی ایسا. مجھ سے دعائیں ہوتی ہی نہیں ہیں، نماز مجھ سے پڑھی ہی نہیں جاتی ہے، میری جین سے ایسے ہیں. ٹھیک. خوب یہ دو ہیں. قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو آدمی اگر مصلی ہو جائے تو اس کے جین سے الگ ہو جائیں گے، یہ ہو تو اس کے جین سے الگ ہو جائیں گے. یعنی ٹوٹل بالکل ادھر جین سے ہی ان کی نیچر ہی تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک. ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف. یہ جو نتیجہ آ رہا ہے نا، نتیجہ تو بالکل ٹوٹل الگ ہو گیا نا. جب نتیجہ ٹوٹل الگ ہو گیا تو انٹرنل بھی سسٹم بھی پورا الگ ہو جانا چاہیے. اوپر سے نہیں کہہ رہا یہ تھوڑا سا خوش اخلاق نماز پڑھتا ہے تو تھوڑا خوش اخلاق ہو جائے گا، آپ کو سلام ولام کر لے گا، یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل وہ جو مشکل ترین حالات میں انسان ایکسٹریم پہ کیا ہو جاتا ہے، جب بہت غم آئے تو کیا ہوتا ہے، جب بہت خوشی آئے تو کیا ہو جاتا ہے. دونوں صورت میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن جو مصلی ہے وہ ایک چٹان ہے، استوار پہاڑ ہے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کے تو جین ہی اور ہو گئے. ٹھیک. ایک تجربہ یہ آپ کے فزکس وغیرہ میں کرتے ہیں لوگ. اگر یہ لوہے کے ٹکڑے لیں اور اس کو پھینک دیں کسی جگہ، یہاں ہم پھینک دیں، یہاں پھینکیں تو کیسے کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ایک اس شکل میں جس طرح مکھیاں بیٹھتی ہیں، اگر ادھر کوئی چینی ہو اور زیادہ مکھیاں آ جائیں تو جس طرح اس طرح ہوتا ہے. وہ لوہے کے ٹکڑے آپ اوپر سے پھینکیں گے تو اسی طرح ہوں گے. جتنی دفعہ پھینکیں گے ایک ہی قسم کی شکل بن رہی ہوگی، وہ مکھیوں کے بیٹھنے والی شکل. لیکن اگر آپ درمیان میں ایک میگنیٹ رکھیں اور پھر پھینکیں، پھر کیا ہوگا؟ جی ساری نہیں چپکیں گی. ٹھیک ہے نا. ایک خاص شیپ میں آ جائیں گے جو میگنیٹک فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے. آپ اوپر سے پھینکیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک خاص کچھ قریب چپک جائیں گے، کچھ اس کے اطراف میں بھی جو ہوں گے وہ ایک خاص سرکل میں آ جائیں گے. اس کی شیپ ہے، وہ جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ دیکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے نا، یا خود کر لیں. یہ جو پارٹیکلز تھے لوہے کے ٹکڑے، ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ تو وہی تھے. ان کو آپ نے پہلے بھی 10 دفعہ پھینکا تھا. ٹھیک ہے. اب پھینکا، اب ان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ جو ان کی ایک شکل اور ہیئت بن گئی ہے، بالکل تبدیل ہو گئے. میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے نا. نماز وہ ہے، جین آپ کو وہی رہے گا. لیکن اگر نماز کے میگنیٹک فیلڈ میں چلے گئے تو وہ پھر آپ کو بدل کر رکھ دے گا، دیکھنے میں بالکل الگ چیز آ جائے گی. ٹھیک. تو جو طاقت نماز دے سکتی ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز آپ کو جو مرکز قوت ہے، مرکز طاقت ہے، مرکز عزت ہے خدا، اس سے جوڑ دیتی ہے. جب اتنی عظیم طاقت سے آپ کو جوڑ دے گی، آپ بے شک جتنے سپر مین ہوں یا فلان ہوں، گولی ادھر سے گزر جائے گی، یا میں نے کوئی بلٹ نہیں، گولی لگے کہ میں ہو سکتا ہے جان میری چلی جائے لیکن میرا نقصان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میرا مال سارا چلا جائے لیکن میرا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک. ابھی میں کیونکہ کس کے ساتھ جڑ گیا ہوں؟ اس قوت کے ساتھ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. میری جان، میرا مال، میرا نفس، میرے ثمرات سے بڑھ کر بہت کچھ اس کے پاس ہے. اگر اس کی راہ میں یہ چلا گیا تو وہ اس سے کہیں گنا زیادہ مجھے عطا کرے گا، تو میں نقصان میں ہوں ہی نہیں. میں تو یہاں جتنا زیادہ دوں گا اتنا زیادہ پاؤں گا. آپ امتحان دینے بیٹھے ہوں، آپ حساب لگا رہے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے بہت اتنا کنجوس بھی ہو کہ اس میں اتنے ملی لیٹر سیاہی میری ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مجھے نقصان ہو گیا، اور میں کم لکھوں، نہیں تو میرے اتنا صفحے میرے ضائع نقصان ہو رہے ہیں. کوئی اس کو نقصان کہتا ہے؟ نہیں. وہ تو جتنا زیادہ لکھ سک رہا ہوں، جتنا زیادہ میرا قلم چل رہا ہے، اتنا زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. اس کا کسی نے حساب ہی نہیں لگایا کہ میرے تو انک ضائع ہو رہی ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ اگر مجھے قابل ذکر سمجھ رہا ہے اور مجھ سے میرے اموال کو، میرے نفس کو، میری اولاد کو قبول کر رہا ہے، تو میں اس سے جتنا قبول کرے میں اتنا دوں اور اس سے پھر بشارت سننے کا، خوشخبری سننے کا انتظار کروں.
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی بات کرتے ہیں، ابھی سارے پہ دوبارہ بات کر رہے ہیں. اور ایک فلسفہ آزمائش سب سے پہلے کہ بھئی ہمیں کیوں آزمایا جا رہا ہے. ٹھیک، ہمیں اس لیے آزمایا جائے گا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. جب ابراہیم اور آل ابراہیم اور ذریت ابراہیم کو یہ سب کچھ عطا ہونا تھا، اس سے پہلے آزمائش ہونی تھی. آزمائش کے بغیر نہیں ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا ایمان والوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک آمنا کہہ دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں گے تو بس ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، ان کو آزمایا جائے گا. بل ہم یفتنون، ان کو آزمایا جائے گا. ٹھیک، کیوں آزمایا جائے گا؟ اس لیے کہ انہیں وہ مدارج دیے جائیں، تکامل دیا جائے، اور اگر ان کو وہ تکامل چاہیے تو انہیں یہ آزمائش سے گزرنا پڑے گا. ہمیں 5 بجے تک کا ٹائم کہا گیا تھا، جو کہ ہونے میں 1 منٹ ہے. ہم تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہاں ٹھیک، یہ کم از کم یہ آیت تو ختم کرے. اس آیت میں ایک خوف، ٹھیک ہے نا، خوف کیا ہے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. خوف تو ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اللہ کے عذاب کا خوف ہے، ایک دنیا میں بھی دشمنوں کا خوف ہے. ٹھیک، آپ جب دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً خوف تو ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ خوف ہے جو اللہ سے ہے، یقیناً اس خوف سے اگر آزما رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، ڈرو تو نہیں ہے نا، یہ بچو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بچنا کس سے؟ عذاب سے. اس لیے اس میں بھی خوف کا عنصر ہے. ٹھیک، خوف. باقی جگہ پر بھی آپ کو جب جان دینی ہے، اپنا مال دینا ہے، ٹھیک، مال کو بھی بچانے کے لیے انسان بہت ڈرتا ہے، جان کو بھی بچانے کے لیے انسان بہت ڈرتا ہے. ٹھیک، اور یہ وہ نعمت ہے جب تک انسان اس سے آگاہ نہ ہو، جب تک کوئی خطرہ نہ آئے، تب تک اس کو اس نعمت کا علم بھی نہیں ہوتا. نعمتان مجہولتان الامن والعافیہ. ٹھیک ہے نا، 2 نعمت مجہول ہیں، ایک امن کی اور ایک صحت کی. خوف آئے تو پتہ چلتا ہے امن کتنی بڑی نعمت تھی، اور اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور ہمیں ابدی اور سرمدی امن سے نوازا ہوا ہے. یہ جو تھوڑا سا خوف جس سے کہنا تمہیں خوف سے آزماؤں گا، یہ جو تھوڑا سا خوف ہے، یہ صرف یہ تمہیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا امن حاصل ہے. اس لیے یہ خوف مجھے کچھ نہیں کہے گا. ہم نے کہا یہ خوف ہے، سٹریس نہیں ہے. کیوں؟ اس خوف کے نتیجے کے مقابلے میں میں صبر کرتا ہوں. صبر کہاں سے آتا ہے؟ اس نتیجے کے علم سے آتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کا امن حاصل ہے تو یہ خوف میرا کچھ بھی نہیں بگاڑتا. ٹھیک، خدا ہم سب کو انشاءاللہ امن اور عافیت کی نعمت سے نوازے. دوسرا جوع، بھوک. ٹھیک، فاقہ کشی. ٹھیک، ابھی جس وقت ہم ہیں ہمیں شاید اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فاقہ کشی کا خوف کیا ہے. اور اگر آپ یہ جو ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں یمن سے، ٹھیک، وہاں لوگ پتے کھا رہے ہیں، ٹھیک، اور ان کے بدن سے بھی پتہ چل جاتا ہے کس فاقہ کشی میں وہ ہیں، اور پھر وہ جو کھا رہے ہیں اس سے. آج کل کی دنیا ہے، ٹھیک نا. اور دنیا کا امیر ترین خطہ ہے جہاں یمن ہے، کوئی غریب خطہ تو نہیں ہے نا. تیل کی دولت سے مالا مال خطہ ہے، اور ان کے اطراف میں سارے مسلمان بھی ہیں، سارے عرب بھی ہیں. اسلام کو کے حساب سے دیکھیں تو بھی، اگر عرب کے حساب سے دیکھیں تو اصل عرب وہی لوگ ہیں. جو اصل عرب ہیں وہ یمن والے ہیں. ٹھیک، ان کی عربی بہت زیادہ فصیح. کوئی وقت کسی کو نہیں پتا کہ کب یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور ہمیں بھی جوع سے، فاقہ کشی سے آزمایا جا سکتا ہے. ٹھیک، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، امیر المومنین سے روایت ہے، لقد کان
فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما یدلک علی مساوی الدنیا وعیوبها. اگر آپ سیرت حضرت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی بری جگہ ہے اور اس میں کتنے عیب ہیں. یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اذ جاء فیہا مع خاصتہ، یہ دنیا وہ ہے جہاں حضرت نے اپنے پیاروں کے ساتھ بھوک برداشت کی ہے. اس بھوک سے حضرت کو بھی آزمایا گیا ہے. شعب ابی طالب 3 سال اور وہ جو وہاں پر بھوک تھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ٹھیک، نقصان ہوگا مال کا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش ہے. ٹھیک. المال مادۃ الشہوات، مال کا جب امتحان ہوگا نا تو وہ اتنا سخت ہے کہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ تمام خواہشات کا سرچشمہ مال ہے. امیر المومنین سے روایت ہے کہ اگر بیٹا مر جائے انسان سو جاتا ہے، اگر مال چھن جائے تو رات نہیں سو سکتا. یہ مال اتنی حساس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا زیادہ شدید مال سے انسان کو محبت ہے. اور آپ کو یہ آزمائش ہوگی، مال سے بھی ہوگی اور نقص انفس سے بھی ہوگی. جانوں کا نقصان بھی ہوگا، اور جانوں کا نقصان جنگ کی صورت میں، وبا کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، ویسی بھی بیماری کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کی جان بھی جائے گی، آپ کے عزیز و اقربا کی جان بھی جائے گی، اور اس سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا. نقص ثمرات ہم نے کہا کہ قحط سالی بھی آ سکتی ہے. آپ کے اقتصادی حالات جو آج کل ہمارے ہاں نقص ثمرات کا سیزن چل رہا ہے نا، ڈالر ریٹ جو اوپر جا رہا ہے مسلسل، تو آپ کا نقص ہو رہا ہے ثمرات کا. ٹھیک. اور جو ہم نے کہا کچھ مفسرین نے اسے اولاد سے وہ کیا ہے، یہ اولاد کا نقصان ہے. اچھا، یہ سب کچھ ہوگا، یہ ہوئے بغیر نہیں رہے گا. ٹھیک. ہمیں ایز اے امت ہم سے کہا جا رہا ہے نا، اور ہم میں سے اس کے ساتھ زیادہ ہوگا جس پر اللہ کی زیادہ نگاہ ہوگی. ٹھیک. ہو اس سب کے نتیجے، ان سب کے مقابلے میں ہم نے صبر کرنا ہے. ٹھیک. صبر ہم کہاں سے لائیں؟ اس میں اگر ہماری اولاد چلی جائے ہم کہاں سے صبر لائیں؟ اگر ہمارے والدین چلے جائے ہم کہاں سے صبر لائیں؟ آپ کہیں چلے مال اور فلان اور بھوک پہ تو ہم صبر کر لیں گے. ٹھیک. صبر ہم کہاں سے لائیں؟ صبر لانے کے لیے جو آپ کے پاس وہ قوت ہے وہ ایک کلمے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صابرین کا نظریہ یہ کائنات ہے، اور پورے کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی طرف سے تھے، خدا کی طرف اگر چلے گئے تو اس میں کون سا نقصان ہوا؟ یہاں رہنے کے لیے تو تھے ہی نہیں. ٹھیک. ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے 100 سال رہنا ہے، تو اگر چلا جاتا ہے کوئی تو پھر نقصان کا تصور ہوتا ہے. بھائی آپ کو یہاں رہنا ہی نہیں تھا، آپ یہاں کے لیے تھے ہی نہیں. آپ آئے اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ ہیں اللہ کے لیے. ٹھیک. تو جتنے بھی آپ کو مصائب و آلام آ رہے ہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مصائب و آلام آپ کو اللہ کے نزدیک کر رہے ہیں. آپ کو مریضی آ جاتی ہے، مریضی آنے کی صورت میں آپ کو وہ کچھ دیا جاتا ہے جس کا تصور آپ کے خیال میں بھی نہ گزرا ہو. آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ الگ مسئلہ، اس کے علاوہ آپ کو وہ کچھ دیا جاتا ہے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ ایسے کائنات میں ہیں جہاں سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بھی اس کی مرضی سے ہوا ہے، اور یہ بھی میری مصلحت میں ہوا ہے، کیونکہ وہ مجھے چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ مہربان ہے، وہ میرے ساتھ رحمان ہے، وہ میرے ساتھ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے. اگر اس نے کوئی ایک شاخ کاٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شاخ کی ضرورت مجھے نہیں تھی، میں زیادہ پھولوں گا. یہ اگر اللہ کی رحمت، اللہ
کوئی کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. تھوڑا سا اونچا بولیں. بچہ اولاد چلی گئی، دی کس نے تھی؟ اللہ نے دی تھی. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے لے لی ہے. ٹھیک. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے مجھے پتہ نہیں اس کا 23 سال 20 سال کا ہوگا، 18 سال کتنے سال کا بھی، 18 سال مجھے ایک نعمت دی تھی. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ خدا نے مجھے 18 سال ایک نعمت دی تھی بغیر کسی استحقاق کے. میرا کوئی استحقاق نہیں تھا. اس جگہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے. ہاں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کے نتیجے میں انا للہ و انا الیہ راجعون سارا دکھ ختم کر دیتا ہے اور صبر لے کے آ جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان روبوٹ ہے، اس کو دکھ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تبھی تو آزمایا جا رہا ہے نا. دکھ ہوگا تو آزمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جس چیز سے آپ کو دکھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو دکھ نہیں ہوتا، وہ ادھر نہیں آئی ہیں. تمہیں آزمایا جائے گا سمندروں میں مچھلیوں کے مرنے سے. آپ کہیں گے مچھلیوں سمندر میں مچھلی کے مرنے سے مجھے کیا آزمایا؟ مجھے تو کوئی دکھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو تو انہی چیزوں سے آزمایا جائے گا نا جس سے آپ کو دکھ ہوگا. ٹھیک. اگر آپ کو 5 سال سے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو یہ تو موت سے بھی زیادہ ہے. آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کھانے کو نہیں مل رہا. 3 سال آپ شعب ابی طالب میں ہیں. آپ کے یہی ساتھ ہی مکہ میں ساری جائیداد پڑی ہوئی ہے، سارا اموال پڑا ہوا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو آپ کے بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا. ٹھیک. دکھ ہوگا نا. ٹھیک. یہ نہیں کہہ رہے کہ دکھ نہیں ہوگا. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کیا مل رہا ہے. ٹھیک. خوب شعب ابی طالب میں مجھے کھانا نہیں مل رہا. کتنے دن کے لیے نہیں مل رہا؟ 3 سال کے لیے نہیں مل رہا. 3 سال کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مجھے کتنے سال کھانا ملے گا؟ نہ ختم ہونے والے سال. کیا کھانا ملے گا؟ قابل وصف بیان ہی نہیں ہے. اگر ان کو سوچے یہ صابر کو وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. صابر کو وہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس کو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سست آدمی ہے، وہ پڑا ہوا ہے گھر میں، کوئی کام نہیں کرتا اور لیکن بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، خون پسینہ اپنا ایک کر دیتا ہے. گرمی ہے، روزہ ہے، فلاں ہے، سب کچھ. وہ دوسرا کہتا ہے دیکھو یہ بیوقوف ہے، کتنے زحمت. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آخر میں مجھے کتنی سیلری مل رہی ہے، مجھے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے سیلری مل رہی ہے. اس کو دیکھ کے اس کو یہ چیزیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہی. اس دوسرے کو جس کو پتہ نہیں ہے اس کی کتنی سیلری ہے، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو کتنا اوور ٹائم مل رہا ہے، کتنا بونس مل رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہاں بیچارہ میں آرام سے بیٹھا ہوں. ٹھیک. وہ بیچارہ نہیں ہے، تم بیچارے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن اس آرام کی کیا قیمت ہے؟ اس آرام کی کوئی قیمت نہیں. اس مشقت کی کتنی قیمت ہے؟ اس مشقت کی بہت زیادہ قیمت ہے. کون دے گا یہ قیمت؟ اللہ ہے اس کے پاس دینے کے لیے بے انتہا. کم پڑ جائے گا؟ نہیں. اسے خود ضرورت ہے، وہ تمہیں نہیں دے گا؟ نہیں. وہ غنی مطلق ہے. اس نے پہلے تمہیں کم چیزیں دی ہیں، بہت زیادہ چیز دی ہے. جو ابھی لی ہے وہ کیا تھی؟ وہ بہت زیادہ عزیز چیز تھی. کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. وہ جتنی زیادہ عزیز تھی، جتنا زیادہ بڑا تھا، جتنا زیادہ وہ تھا، وہ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ جو آپ نے جو مثال دی ہے
کربلا میں امام حسین علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں. وہ شبیہ پیغمبر تھا. جب بھی ہمیں پیغمبر کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. شبیہ پیغمبر کوئی معمولی چیز ہے. پیغمبر کون ہے وہ کوئی امام حسین سے پوچھے نا, انہیں پتا ہے کہ رسالت مآب کون ہے. ٹھیک, ان کا شبیہ کون ہے. ٹھیک, وہ بھی پھر 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہو اور اس کو خود تیار کر کے جنگ میں بھیجنا ہو اور پھر اپنی نظروں کے سامنے اس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کے اس امام حسین کو توڑا ان چیزوں نے نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. امام کو علی اصغر کا علی اکبر کا مقام بھی نظر آ رہا ہے, اپنا مقام بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک, یہ نہیں کہ امام کو دکھ نہیں ہوا, ان کے سینے میں باپ کا دل تھا اور ہم سے زیادہ حساس دل تھا. یہ نہیں کہ امام سنگ دل ہوگا, نہیں, اس کا دل ہم سے زیادہ لطیف ہے, ہم سے زیادہ حساس ہے. ٹھیک, اور وہ خیر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ٹھیک, خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جب پتہ ہے جانا ہے, منزل وہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو مشقت اٹھا کر بڑی مشکل سے اللہ کی طرف جا رہا ہے اور جا کے اسی سے ملنا ہے. ٹھیک, تو جو مومن ہے اس کو تو اس سے ملنے کی اشتیاق ہے. ٹھیک نا, اس سے ملنے پہ اس کو کوئی افسوس نہیں ہے. ٹھیک, وہ موت سے پہلے ہی خود چلا جاتا ہے, رجوع اضطراری سے پہلے رجوع اختیاری کرتا ہے. ٹھیک, وہ خود اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اس سے پہلے کہ اس سے یہ دنیا چھین لی جائے وہ خود ان کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک, دنیا چھوڑتا ہے, زہد مراد نہیں ہے اس سے, یعنی وہ رہبانیت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ غاروں میں چلے جائے, وہ مراد نہیں ہے. خیر ابھی ہمارا ٹائم نہیں, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا. تم میں سے جو بھی بے شک اپنے بستر مرگ پہ مرا لیکن اسے اللہ کی معرفت ہو, حق معرفت اور رسول کی معرفت ہو, اہل بیت کی معرفت ہو, ماتا شہیدہ, وہ شہید کی موت مرے گا. فوق کل ذی بر بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے. اب ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے اور میں اس سے ایک آیت آگے جانا چاہ رہا تھا. جی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ لوگ تھے لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو بھوک کی حالت میں تھے. اسی مدینہ میں کچھ امیر لوگ بھی تھے اور کچھ بہت غریب بھی تھے. آپ کی جب تک مدینہ میں خود آن حضرت کی حکومت رہی ہے تب تک مدینہ اتنا خوشحال نہیں ہوا کہ سارے مسلمان امیر ہو جائے. ٹھیک ہے نا,
بعد میں جب یہ فتوحات ہوئی ہیں اور وہاں سے پھر خراج آیا ہے، ٹیکس آئے ہیں، اس کے بعد پورا مدینہ امیر ہو گیا ہے، وہ ایک بعد کا مرحلہ ہے ٹھیک۔ لیکن جب تک خود رسالت مآب ہیں اس وقت تک پورا مدینہ بھی امیر نہیں ہوا، مدینہ میں بھی بھوکے ابھی موجود تھے ٹھیک۔ جو اسلامی مملکت کا سربراہ ہے وہ جو سب سے کمتر آدمی ہوتا ہے اس کے درجے پہ زندگی کرتا ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے نا کہ وہ جو جس کے پاس مال ہے وہ حضرت کو کیوں نہیں دیتا، وہ باقی فقراء کو کیوں نہیں دیتا، یہ ساری چیزیں آیات اور روایات اور یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک، تو وہ کیوں نہیں دیتا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نہیں دیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہی یہی ہمارے یہی کر رہے ہیں نا، جو ہوا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ جو ہوا ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ امیر تھے، کچھ لوگ غریب تھے۔ ان امیروں نے اس طرح تقسیم نہیں کیا۔ دیکھیں جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو انصار نے تقسیم کیا ہے، اور جب مہاجرین سارے بالکل زیرو آئے تھے نا، یہ سب فاقہ کشی کی حالت میں رہ جاتے ہیں ٹھیک، ان سب کو انہوں نے اپنے ساتھ شریک کیا، ان کو اٹھایا اور ایک وہ معاشرہ بنا، اور اس سے وہ بھوک اور پیاس اتنی حد تک کہ کھا پی سکیں۔ انصار کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، اتنی کوئی خوشحالی تو وہاں نہیں تھی ٹھیک ہے، مکہ میں خوشحالی تھی، وہ مرکز تجارت تھا، مدینہ میں تو کوئی خوشحالی نہیں تھی ٹھیک، ان کے پاس تھوڑا بہت کھانے کا تھا۔ انہوں نے ایک مسلم معاشرہ تھا جہاں سب کو میں اپنا تقسیم کر دیا، اور وہ معاشرہ بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد پھر لوگ امیر غریب ہونا شروع ہوتے ہیں ٹھیک۔ اسی میں مدینہ میں لوگ تھے جو بھوکے تھے ٹھیک، اس کے بعد والوں نے جو پیسے جمع کیے انہوں نے اس طرح تقسیم نہیں کیا ٹھیک۔ وہ ان کا واقعہ مشہور ہے، ابو ذر اور امیر شام کا معاویہ کا، کہ وہ الذین یکنزون الذهب والفضہ، یہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وہ آیت سنائی ابو ذر نے کہ یہ دیکھو قرآن میں مذمت ہے، کیوں جمع کر رہے ہو؟ یہ بنی امیہ کے پاس مال تھا، وہ جمع کرتے تھے، تو اس نے کہا یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہود کے لیے آیا ہے، ان کی مذمت کی ہے کہ ان کو کہا ہے وہ جمع نہ کریں، ہمیں تو نہیں کہا جمع نہ کریں۔ یہ موجود ہے، سارا تفصیل ہے، یہ تاریخ میں ہے ٹھیک۔ تو یہ اپنی جگہ، ابھی ہمارا وقت شاید ختم ہو گیا، میں یہ آخری آیت کیونکہ وہ والی ہے صرف آیت ہی پڑھ لوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ خدا کی نظر آپ پر ہے، آپ نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے آپ کا ذکر کیا، آپ پر مشکلات آئیں، آپ کی مشکلات کی فہرست بھی بیان ہو گئی، آپ نے ان مشکلات پر صبر کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون کہا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، آپ پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ صلوات یعنی درود ہے ٹھیک، ایک درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ صلوات تھا جو ہم نے حضرت پر بھیجا ٹھیک، ایک صلوات خدا ہمارے اوپر بھیج رہا ہے ٹھیک، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ ٹھیک۔ صابر کو کیا مسئلہ ہے؟ صابر کو اگر اپنا یہ نتیجہ پتہ ہے، ابھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں ہی اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے اور اللہ آپ کے اوپر رحمت کا نزول کر رہا ہے، آپ کو کوئی مشکل ٹینشن ہے پھر؟ ان مشکلات کو فیس کرنے میں مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہ گیا صلوات کسے کہتے ہیں؟ صلوات یہ نا، یہ جو ہم کہتے ہیں صلوات پڑھ دیں فلان درود، صلوات صلہ سے ہے، صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں ٹھیک۔ خوب جڑنا تب ہوتا ہے جب تمایل ہو
کوئی ایک چیز دوسرے چیز کے نزدیک ہو جائے، نزدیکی کو، قرب کو، تمایل کو کہتے ہیں قرب۔ ہم جب حضرت پر صلوات بھیجتے ہیں تو ہم حضرت کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ہم ان کے قریب ہونے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ہم ان سے قریب ہو کے انہیں دیں گے یا ان سے لیں گے؟ جی لیں گے، ٹھیک۔ خدا جب حضرت پر اور یہاں ہم پر صلوات بھیجتا ہے یعنی خدا ہمارے قریب ہوتا ہے، ٹھیک۔ خدا کا ہماری طرف تمایل، قریب ہونا، قرب، اس کے نتیجے میں ہم خدا سے لیں گے یا خدا کو دیں گے؟ خدا سے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ خدا جب قریب آ کر رحمت کے ذریعے اور درود کے ذریعے آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ کو کیا کیا دے گا؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو اگر ہم صابرین میں سے ہیں، ہمیں آزمائش آنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر صلوات ہے، درود ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو درود اور رحمت ہو اس کا بارز نمونہ کیا ہے؟ اولئک ھم المہتدون، وہ پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کا کافی وقت لیا، آج بھی وقت زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور جو قرآن کا حق ہے اور جو یہ کلمات ہیں ان کا حق ادا نہیں کر سکے، اور کاش ہمیں کوئی ایسی صحبتیں میسر آئیں جہاں سے ہم ان کو صحیح سمجھ سکیں، صحیح درک کر سکیں، اور صرف ایک راستہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ انسان عربی سیکھے اور خود ڈائریکٹ اس کلام سے آشنا ہو اور ترجموں کے بغیر خود اس کو میسج کو ڈائریکٹ لینا شروع کرے، کیونکہ وہ بات جو خدا کے کلام میں ہے وہ نہ ترجمے میں آ سکتی ہے، نہ تفسیر میں آ سکتی ہے، نہ تشریح میں آ سکتی ہے۔ ہمارے لیے انتہائی آسان ہے کہ ہم عربی سیکھیں، قرآنک عربی سیکھیں، قرآن کو خود سے سمجھیں، خود سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ہم اللہ سے بات کو وصول کریں، ٹھیک۔ ابھی آپ ان ترجموں میں دیکھیں وہ کم ہے، یہ دونوں زیادہ ہیں، یہ نا وہ کم الفاظ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے زیادہ کیا ہوا ہے، زیادہ کیا ہے، کہیں بریکٹ کھولا ہے، کہیں الفاظ ڈالے ہیں، جتنے الفاظ ڈالیں، جتنے بریکٹ کھولیں، جو کچھ کریں اتنا اسے کم کر رہے ہیں، اس کو بڑھا نہیں رہے، اس کو زیادہ بیان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اتنا اس کو کم کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ باقی خود جو لفظ بے لفظ ہے اس میں بھی وہ بات نہیں ہے، وہ جو عربی کے واو میں ہے اور جو اللہ نے استعمال کیا وہ اور ہے، اور جو اردو میں اور استعمال ہوا ہے یہ اور ہے، یہ دونوں بھی ایک نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں یہ فیلنگ آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، اور کہ انشاءاللہ ہم میں سے کچھ لوگ اس پہ کام کریں گے اور قرآن سمجھیں گے، آخر تک اس کو لے کے جائیں گے، اور پھر قرآن کے تعلیم دینے والوں میں انشاءاللہ شمار ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔